سید ابن طاؤس نے الاقبال نامی کتاب میں رسول اسلام سے 2 رکعت نماز لکھی ہے، اور وہ 2 رکعت نماز ہے صبح کی طرح سے، لیکن الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ نیت رہے گی۔ 19ویں شب قدر کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، 21ویں شب قدر کی ایسے ہی 2 رکعت قربتاً اللہ، 23ویں شب قدر کی ایسے ہی 2 رکعت قربتاً اللہ۔ اور طریقہ یہ ہوگا کہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی، اور بقیہ سجود اور قیام و قعود اور جو ہے وہ دعائے قنوت اسی طریقے سے جیسے صبح کی نماز میں، اور اس کے بعد صبح کی طرح سے ختم کر دینا ہے نماز کو۔ لکھا ہوا ہے، رسول سے مروی ہے کہ اپنے مقام سے اس نماز کو پڑھنے والا پڑھ کے نہیں اٹھنے پائے گا کہ اس کے اور اس کے والدین کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم 2 رکعت مختصر سی نماز ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی بیچ میں نہیں رہے گا، استغفر اللہ واتوب الیہ 70 مرتبہ۔ البتہ 19ویں شب کے مخصوص اعمال میں الگ سے 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ہے، یہ الگ سے ہے، اور 100 مرتبہ اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین، امیر المومنین کے قاتلوں پر خدا لعنت کرے، یہ 100 مرتبہ مخصوص 19 کے اعمال ہیں۔ اور 2 رکعت نماز پڑھ لینے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اور اس کے بعد قرآن مجید کو سر پر رکھے، اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو پہلے یہ قرآن مجید ہاتھ میں لے کر کھولے اور منہ کے سامنے کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفی اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار وتقضی حوائجی الدنیا والآخرہ۔ یہ دعا پڑھ لیا اور سر کے سامنے یا منہ کے سامنے قرآن مجید کو رکھا، اور اس کے بعد تمام حاجتیں جو بھی ہیں دنیاوی اور اخروی اسے طلب کرے، اور اب جب یہ کر لے تب اس کے بعد سر پر قرآن مجید کو رکھے، اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ سر پر قرآن کو رکھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم بحق ھذا القرآن و بحق من ارسلتہ بہ و بحق کل مومن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک۔ اس کے بعد بے کا یا اللہ 10 مرتبہ، بے محمد 10 مرتبہ، بے علی 10 بار، بے فاطمہ 10 بار، بالحسن 10 بار، بالحسین 10 بار، بے علی ابن الحسین 10 بار، بے محمد ابن علی 10 بار، بے جعفر ابن محمد 10 بار، بے موسیٰ ابن جعفر 10 بار، بے علی ابن موسیٰ 10 بار، بے محمد ابن علی 10 بار، بے علی ابن محمد 10 بار، بالحسن ابن علی 10 بار، اور بالحجت القائم، اس کو کہتا ہوا کھڑا ہو جائے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ ہر امام نے قائم کی لفظ جب کہی ہے تو کھڑے ہو گئے۔ خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ اپنے ہتھیلی کو سر پر رکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کے وہ بیٹے ہیں جن کا نام قائم آل محمد ہے اور آپ باپ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے کیوں؟ تو کہا کہ یہ قیام باپ اور بیٹے کے عنوان سے نہیں ہے، قائم کا مطلب حق کو ساری دنیا میں بھر دینے والا قیام کر کے۔ تو ہر امام کو یہ تمنا ہے، اسی لیے سر پر ہاتھ رکھ کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں اور سر کو جھکاتے ہیں کہ ہم بھی اس زمانے میں ہوں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے قیام کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہوں گے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی میں شریک ہوں گے جو حق کو دنیا بھر میں، یعنی حق کو انصاف سے دنیا کو بھر دینے والی لڑائی ہوگی انشاءاللہ۔ اسی لیے سر لے کے ہتھیلی پر نکلنا یعنی جان خدا کی راہ میں قربان کرنے کا اشارہ ہے۔ قائم یعنی قیام بالحق کرنے والا، اور یہ اشارہ کر کے ہم بھی قائم ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ہم آپ کے ساتھ مولا۔ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یا اور دیگر ائمہ کے بھی اس سلسلے میں ہے کہ لو ادرکتہ لخدمتہ، اگر میں ان کا زمانہ پاؤں تو ان کی خدمت کروں، یعنی امام زمانہ کا زمانہ اتنا عظیم زمانہ ہے۔ بہرحال یہاں تک ہے
اس رات میں بھی 100 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، دو دو رکعت کر کے. اور جن لوگوں کے ذمے قضا نماز ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بجائے 100 رکعت مستحبی کے 19 میں بھی اور 21 میں بھی اور 23 میں بھی. 23 میں تو بہت تاکید ہے، لیکن اگر کسی کو کرنے کی ہمت ہے اور کوئی اللہ کی طرف سے توفیق پائے ہوئے تو اسے چاہیے کہ وہ 100 رکعت نماز مستحبی، اگر اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہے تو، اور اگر اس کی نماز قضا ہے تو وہ نماز قضاء عمری کی نیت سے پڑھے گا. البتہ ظہر کی نماز سے شروع کرے گا اور صبح کی نماز پر ختم کرے گا، یہ 1 دن کی نماز ہو جائے گی. اس طرح سے 6 دن کی نماز 102 رکعت ہوگی. 100 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے. اور بہت سے لوگ یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ ہماری نماز تو قضا نہیں ہے، تو وہ کسی کا بھی نائب بن کر یا اپنے والدین کی یا کسی کی بھی نماز، البتہ زندہ نہیں ہونا چاہیے. جو زندہ ہے وہ خود اپنا فریضہ ادا کرے، اگر قضا ہے تو قضا یا جیسے بھی. تو زندہ نہ ہو تو اپنے والد، والدہ، دادی، دادا کسی کی طرف سے بھی اگر اس کی نماز قضا نہیں ہے ادا کرنا چاہے تو وہ نماز قضاء عمری کی نیت سے قضاء عمری پڑھتا ہوں. ظہر کی 4 رکعت اپنے دادا کی طرف سے واجب قربتاً اللہ، نانا کی طرف سے، ابا کی طرف سے، والدہ کی طرف، کسی کی طرف سے. ہر نماز میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت، والد کی قضاء عمری واجب قربتاً اللہ، دادا کی قضاء عمری واجب، یا نام لے کر پڑھ سکتا ہے. یہ ہو گیا نماز قضاء عمری کا طریقہ. اور اب جو بات ہے وہ یہ کہ اس شب میں، یعنی جو شب 19 ہو چاہے شب 21 ہو چاہے شب 23 ہو، اس میں غسل کرنا مستحب ہے اور زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنا مستحب ہے. اور لکھا ہے کہ اس غسل سے گناہ ویسے جھڑ جاتے ہیں جیسے بارش سے کوئی چیز یا جو ہے وہ درخت کے پتے جیسے جھڑ جائیں. تو یہ وقت غسل کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ مغربین کی نماز اسی سے غسل سے پڑھے. تو بہتر یہ ہے کہ غروب سے تھوڑی دیر پہلے غسل کر لے، اور وہی کہ غسل کرتا ہوں میں 19ویں شب قدر کا قربتاً للہ، جیسے ترتیب کے اعتبار سے 3 مرتبہ سر و گردن، پھر دائنی طرف، پھر بائیں طرف پانی ڈال کے. اور ایسے 21 میں بھی کرنا ہو تو 23ویں میں بھی کرنا ہو تو غسل مستحب ہے. اور اس غسل سے نماز مغرب و عشاء بلا وضو کے پڑھ سکتا ہے. علماء کرام کی اجازت ہے، مراجع کرام کی اجازت ہے. البتہ ریا وغیرہ نہ نکلی ہو، پیشاب وغیرہ نہ کیا، ورنہ پھر وضو کرنا پڑے گا. بہرحال قبل نماز مغربین یہ غسل کرنا بہت بہتر ہے. اور اس رات میں یعنی شب قدر میں، چاہے وہ 23 ہو، چاہے 19 ہو، چاہے 21 کی ہو، اس میں جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنا مستحب ہے. اور جوشن کبیر بھی پڑھنا مستحب ہے، جوشن صغیر بھی پڑھنا مستحب ہے. اور چند دعائیں، وہ سورہ قرآن ہے جس میں جو ہے وہ سورہ روم ہے، سورہ دخان ہے اور سورہ عنکبوت وغیرہ. سورہ دخان ہی میں اس شب کی عظمت کا بیان ہے. خدا سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے اس رات میں انشاءاللہ ایک دوسرے کی دعا کرنے کی توفیق اور ایک دوسرے کی شفا، اور امام زمانہ کے لیے بالخصوص اور اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کی توفیق کرامت فرمائے. ربنا تقبل منا.